سوچیے وہ جگہ جہاں بھوک نہیں، پیاس نہیں، درد نہیں، جہاں صرف سکون ہی سکون ہے۔ جب انسان نے پہلی بار جنت دیکھی، اور وہ انسان کوئی اور نہیں حضرت آدم السلام تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں آدم السلام کو جنت کیوں چھوڑنی پڑی، اور کیا جنت کا وہ راز آج بھی ہماری زندگی سے جدا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو خون خرابی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور ان کو علم سکھایا جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام نے پہلی بار جنت دیکھی۔ کیا ہوا جب حضرت آدم نے پہلی بار جنت دیکھی؟ سوچیے وہ لمحہ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور اپنے آس پاس صرف جنت دیکھی۔ ہریالی، سونے کا قصر، دودھ اور شہد کی نہریں، فرشتوں کا سلام۔ اللہ نے فرمایا، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ تھکان، نہ موت۔ یہ تھی انسان کی پہلی منزل، جنت۔ حضرت حوا اور جنت کی زندگی۔ آدم علیہ السلام تنہا محسوس کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ہر چیز حلال تھی، صرف ایک درخت سے روکا گیا۔ اللہ کا حکم، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ شیطان کا دھوکہ، جنت کا سب سے بڑا راز۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے جنت کا راز۔ شیطان نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا راستہ بتاؤں؟ جھوٹا وعدہ، میٹھی باتیں، قسم کھا کر دھوکہ۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا سے وہ غلطی ہو گئی۔ جیسے ہی درخت کا پھل کھایا، جنت کا سکون چلا گیا، غلطی کا احساس ہو گیا۔ توبہ انسان کی سب سے بڑی پہچان۔ آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، وہ دعا جو اللہ کو اتنی پسند آئی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ گے۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا۔ زمین پر آنا، جنت کا راستہ۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، لیکن اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا، جو میرے ہدایت پر چلے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ مطلب زندگی امتحان ہے، جنت انعام ہے، توبہ راستہ ہے۔ دوستو، کیا ہوا جب آدم علیہ السلام پہلی بار زمین پر آئے، پہلی بار انہوں نے زمین پہ قدم رکھا، اور ان کا پہلا دن جب وہ زمین پر آئے تو زمین ایک دم ویران تھی، سخت تھی، نہ غصر تھا، نہ کوئی نہریں، نہ ندیاں، نہ فرشتہ ہر وقت وہاں موجود تھے۔ صرف تھا تو محنت، کڑی محنت، پسینہ، امتحان۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں یہاں رہنا ہوگا اور یہیں سے واپس بلائے جاؤ گے۔ یہیں سے انسان کی اصلی کہانی شروع ہوتی ہے۔ محنت اور حلال رزق کا آغاز، یہیں سے شروعات ہوتی ہے حلال رزق کا آغاز۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور پہلے محنت کرنے والے انسان بھی تھے۔ کھیتی کرنا، کام سیکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اسلام نے یہیں سے سکھایا، حلال کمائی عبادت ہے۔ آج جب ہم کام سے تھک جاتے ہیں یا حلال راستے مشکل لگتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی زندگی یاد رکھیے۔ شیطان کا مشن، انسان کو جنت سے دور کرنا۔ شیطان نے قسم کھائی، میں انسان کو سیدھا راستے سے بھٹکاؤں گا، کبھی پیسہ دکھا کر، کبھی نفس کے ذریعے، کبھی غم اور مایوسی سے۔ جنت کا سب سے بڑا دشمن ہے گناہ، لیکن اللہ نے بھی وعدہ کیا، میری رحمت میری ناراضگی سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد اور پہلا قتل۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل۔ یہاں سے حسد، غصہ، نفرت اور دنیا کا پہلا قتل۔ مطلب گناہ کا انجام صرف تباہی ہے اور صبر کا انجام جنت۔ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا۔ حضرت علیہ السلام سے لے کر نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے آپ محمد صاحب، سب کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی عبادت کرو اور جنت کے راستے پر چلو۔ دین بدلا نہیں، صرف قوم بدلتی ہے۔
سب کے من میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا، کیا جنت صرف مرنے کے بعد ملتی ہے؟ سوال، کیا جنت صرف موت کے بعد ملے گی؟ جواب، نہیں۔ جس دل میں صبر ہو، شکر ہو، نماز ہو، اللہ کا یقین ہو، وہ دل دنیا میں بھی جنت محسوس کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی تو سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا گیا، آدم کو سلام کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ عزت اور تمیز کا تھا۔ سب فرشتے نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جنت میں رہنا سکون اور نعمتوں کی زندگی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ حضرت آدم السلام نے جنت میں بھوک محسوس نہیں کی، پیاس انہیں لگی نہیں، تھکان ہوئی نہیں، درد یا غم نہیں تھا، کپڑوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہر طرف نہریں، پھل، خوشبو، نور، سکون۔ یہ انسان کی سب سے پہلی اور پرفیکٹ زندگی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں سب سے پہلا اعمال۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو آسماں کا علم سکھایا۔ اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، مطلب چیزوں کی پہچان کرنا، سمجھانے کی صلاحیت، علم اور عقل دونوں۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل ہوئے۔ جنت میں رہ کر آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت کو سمجھ رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں جنت میں کیا کرنا الاؤڈ تھا۔ اللہ نے فرمایا، اس جنت میں جو چاہو وہ کھاؤ، ہر پھل حلال، ہر جگہ جا سکتے تھے، ہر نعمت استعمال کر سکتے تھے، صرف ایک چیز منع تھی، اس کے درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہ امتحان تھا، سزا نہیں۔ جنت میں رہ کے عبادت کیسے کرتے تھے آدم علیہ السلام؟ جنت میں نماز فرض نہیں تھی جیسے دنیا میں ہے، لیکن اللہ کا ذکر، شکر اور عبادت ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کے حکم پر بنا سوال کے عمل کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ فطرت عبادت تھی۔ جنت میں آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا مقام۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے گناہگار جو توبہ کر کے معاف ہوئے۔ اللہ نے انہیں نبی بنایا، ہدایت دی اور پھر زمین پر بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر ہمیں 3 چیزیں سکھائیں۔ اللہ کا حکم سب سے اوپر، گناہ کے بعد توبہ ضروری، جنت انسان کا اصلی گھر ہے۔ ذرا سوچیے جنت کی زندگی کیسی تھی۔ آدم علیہ السلام جنت میں بھوک سے آزاد تھے، انہیں پیاس نہیں لگتی تھی، درد سے بھی آزاد تھے اور موت سے بھی آزادی تھی۔ ہر طرف پھل جو جھک کر ملتے، نہریں جو بہہ رہی ہوتی، خوشبو جو سانس بن جاتی۔ آدم علیہ السلام صرف رہتے نہیں تھے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو محسوس بھی کرتے تھے وہاں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ جگہ ہے اللہ نے نیک لوگوں کے لیے انعام کے طور پر بنائی۔ قرآن میں فرمایا گیا، جنت وہ ہے جس کا وعدہ متقی سے کیا گیا۔ جنت غم سے پاک، درد سے پاک، موت سے پاک، بڑھاپا سے پاک، یہی پرفیکٹ زندگی ہے۔ جنت کب بنائی گئی؟ جنت اس دنیا سے پہلے بنائی گئی، اس لیے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت میں رکھا گیا، پھر دنیا میں بھیجا گیا امتحان کے لیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا اصل گھر نہیں، جنت اصل گھر ہے۔ جنت کی شکل اور خوبصورتی۔ رسول نے فرمایا، جنت میں وہ چیز ہے جو نہ آنکھوں سے دیکھی، نہ کانوں سے سنی اور نہ دل نے سوچی۔ جنت میں ہریالی جو کبھی ختم نہیں ہوئی، سونے اور چاندی کے محل، موتی، یاقوت، ہیرے، دودھ، شہد، شراب طہور کی نہریں، ہر چیز زندہ اور پاک ہوگی۔ جنت میں وقت کیسا ہوگا؟ جنت میں دن رات کا غم نہیں، وقت تھکانے والا نہیں، صرف سکون، خوشی، امتحان۔ نہ وہاں موت ہوگی اور نہ ہی وہاں غم ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت میں انسان کی زندگی کیسی ہوگی؟ جنت میں انسان جوان ہوگا، خوبصورت ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، تھکتا نہیں ہوگا، نہ جلن، نفرت، حسد، ڈر، دل بالکل صاف ہوں گے۔
آپ جانتے ہیں جنت میں کھانا پینا کیسا ہوگا؟ جنت کا کھانا محنت کے بغیر ملے گا، جتنا چاہو اتنا۔ جنت کی شراب نشہ نہیں، سر درد نہیں، گناہ نہیں، سب چیزیں پاک پلس حلال پلس لذیذ۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت میں عبادت ہوگی یا نہیں؟ جنت میں نماز فرض نہیں ہوگا، جنت میں روزہ نہیں ہوگا، جنت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا ذکر ہمیشہ ہوگا، اللہ کی تسبیح ہمیشہ پڑھی جائے گی، اللہ کا شکر ہمیشہ ہوگا۔ عبادت وہاں بوجھ نہیں ہوگی، وہاں عبادت لطف ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے کتنے درجات ہوں گے؟ جنت کے 100 درجات ہیں۔ سب سے اوپر جنت الفردوس۔ رسول نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ ہر دراز اعمال کے حساب سے ہوگا، تقویٰ کے حساب سے ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ قرآن میں فرمایا اس دن کچھ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ نعمت جنت میں بھی بڑی ہر خوشی سے اوپر۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے یا جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ جنت کا دروازہ کھلتا ہے، یہ ریئل ہے۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہے آپ کے ایمان سے، آپ کی نماز سے، آپ کے صبر سے، آپ کے شکر سے اور آپ کے توبہ سے۔ رسول نے فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ جنت کوئی کہانی نہیں، جنت کوئی خواب نہیں، جنت وہ حقیقت ہے جہاں ہم سب واپس جانے والے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ جنت سزا نہیں امتحان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا سزا نہیں تھا بلکہ اللہ کا پلان تھا۔ سیکھ، یہ دنیا جیل نہیں امتحان ہے۔ ہر دکھ، ہر مشکل، ہر لاس صرف ٹیسٹ ہے۔ گناہ سے زیادہ بڑی چیز ہے توبہ۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ سیکھ، گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے لیکن توبہ مومن کی اصلی پہچان ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کو بھی۔ اللہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے، محنت تھی، درد تھا، پسینہ تھا، لیکن اللہ کی ہدایت ساتھ تھی، دعا ساتھ تھی، ان کی رحمت ساتھ تھی۔ اس سے سیکھ ملتا ہے اللہ مشکل کے ساتھ راستہ بھی دیتا ہے۔ ایک اور چیز بات دوستو، حلال محنت سچ مچ عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام نے کھیتی کی، کام کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا۔ سیکھ، محنت سے کمانا گناہ نہیں، عبادت ہے۔ آج چھوٹی جاب ہو، گھر کا کام ہو، سب اللہ کے یہاں قیمتی ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تاکہ ہم سیکھیں گر کر اٹھنا، رو کر دعا کرنا اور اللہ سے امید کبھی مت چھوڑنا۔ شاید ہم سب اس دنیا میں صرف اس لیے ہیں کہ اپنے اصل گھر جنت واپس جا سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلیز مجھے بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ سب کے لیے کس پر بناؤں، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو یا پھر کچھ بھی مسٹیک ہوئی ہو پلیز مجھے معاف کریں۔ اور ہم سب کو آدم علیہ السلام سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی سی بھی مشکل ہو، کچھ بھی ہو، ہم سب ڈٹ کر سامنا کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ آمین۔